الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ عزیزان گرامی قدر اور فرمائی، تو ہم اس مہینے سے گزر رہے ہیں، وہ مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا نواسا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اسی مہینے میں۔ لیکن ایک غلط فہمی آپ کے ذہن سے دور کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ 10 محرم کا تعلق جوڑتے ہیں واقعہ کربلا سے، یعنی عاشورہ کا تعلق جوڑتے ہیں کربلا سے، جبکہ عاشورہ کا تعلق بہت پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت سے پہلے سے ہی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ آئے تب بھی آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے۔ تو عاشورہ کا واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ میں اسلامی حوالے سے کوئی واقعہ ہے، مسلمان کو اس واقعے سے سن کر اور جان کر تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف والے واقعے کی بنیاد پر اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم غم منائیں، ہم اس غم کا اظہار کریں۔ ٹھیک ہے، ایک تاریخی واقعہ تھا، ہونا تھا، اور واقعہ وقوع پذیر ہو گئے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 اس وقت متعین کر دی جس وقت زمین اور آسمان کو بنایا۔ یہ جو 12 مہینے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، آج دیکھ رہے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یا کسی انسان نے ایجاد نہیں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 متعین کر دی، اور یہ اس وقت متعین کر دی جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان۔ مہینوں میں سے اللہ بتا رہا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرم کہتے ہیں حرام کی جمع، حرام حرمت والا، مقدس ترین، عظمت والا۔ تو ان 4 مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ 12 ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، اللہ کے دین پر ایمان لانے والے ہیں، جو صراط مستقیم کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، سچے پکے جو مسلمان ہیں، ان مہینوں کی عظمت بخشتے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور ان مہینوں کا اگر کوئی احترام نہیں کرتا ہے تو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہوگا، وہ تو کافروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ ایک کافر بھی ان مہینوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ان مہینوں میں فتنہ فساد سے بچتے تھے، قتل و غارت گری سے بچتے تھے، اور جھگڑا لڑائی سے بچتے تھے، گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتے تھے، دنیا میں فتنہ فساد مچانا چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج تعجب کی بات ہے کہ خود کو اہل سنت کہنے والے لوگ وہ اس مہینے میں ادھم مچاتے ہیں، اور اس مہینے میں ایسی جو ہے بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، ایسے خرافات انجام دے رہے ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 4 مہینے کو عظمت بخشی ہے، منہا 4 حرم، 4 مہینے عظمت کے ہیں، حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ منع کر رہا ہے، یہ حرمت کے مہینے، جو 4 مہینے ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، فتنہ فساد نہ مچاؤ، ظلم بربریت نہ کرو، قتل و قتال نہ کرو، جھگڑا لڑائی نہ کرو، چپ بیٹھ جاؤ، احترام کرو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان مہینوں سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مہینے 12 مہینے، ظلم کسی مہینے میں روا نہیں ہے، ظلم کسی مہینے میں کرنا جائز نہیں ہے، بطور خاص ان 4 مہینوں میں، کیونکہ یہ حرمت کے مہینے، ظلم کبھی جائز نہیں ہے، فتنہ فساد کبھی جائز نہیں ہے، قتل و غارت گری کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
اسلام منع کر رہا ہے کسی مہینے میں، جو 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں ان مہینے میں کسی مہینے میں ظلم نہ کرو، اپنے نفسوں پر، لوگوں پر، دنیا والوں پر، بطور خاص جو 4 حرمت کے ہیں ان کا تم احترام بجا لاؤ۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکین سے، تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ لوگ تم سے جہاد کرتے ہیں۔ مشرک لوگ، شرک کرنے والے لوگ جو آپ سے لڑتے ہیں، جو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ کو آپ کی سرزمین سے بھگا رہے ہیں، آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ کو دین سے بیزار کر رہے ہیں، آپ کو دین سے دین سے جو ہے منحرف کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے اپنا رہے ہیں، آپ ان سے جہاد کریں، آپ ان سے لڑائی کریں جس طریقے سے وہ آپ سے سب لوگ اکٹھے ہو کر مل جل کر آپ سے لڑائی کر رہے ہیں، آپ بھی مل جل کر آپ ان سب سے لڑائی کریں، ان سب سے قتال کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لیں اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ، جو ڈرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، محرم کا مہینہ ہے اور عاشورہ کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے عاشورہ کا روزہ رکھ رہے تھے، مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہودی کس پر ایمان لاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو مستحق ہم ہیں، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، وہ نبی ہیں، ہم نبی ہیں، آپ سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں اور ان کے شکرانے کے طور پر ہم بھی جو ہے روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا ہے۔ تو یہ واقعہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے پرخطر ماحول میں ہوتی ہے، بڑا پرخطر ماحول ہوتا ہے، ایسا ماحول جس وقت فرعون لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اس بچے کو میرے حوالے کر دو، تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، میرے اوپر بھروسہ کر لو، میرے اوپر اطمینان کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں اس کو ضائع نہیں کروں گا۔ تمہیں غمگین نہیں ہونا ہے، تمہیں خوف نہیں کھانا ہے، تمہیں کسی طرح کی تمہیں گھبراہٹ لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت سے مجھے یاد آ رہا ہے ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھ کر سمندر کے حوالے کر دیا، اور کیسے کیسے وہ بچہ پہنچتے پہنچتے اس کے دربار میں چلا گیا جو بچوں کو قتل کر رہا ہے، وہ بچوں کا محافظ بن بیٹھا۔ اللہ بچے کی حفاظت اس سے کروا رہا ہے جو بچوں کا قتل کر رہا تھا، پھر بچوں کے دودھ پلانے کی ذمہ داری اسی عورت کے اللہ تعالیٰ سپرد کرتا ہے جس نے اس بچے کو جنم دیا ہے، تاکہ ماں کو سکون ملے، ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اور ماں کو بھی قرار آئے، بچے کو بھی سکون ملے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کھاتا ہے، اور خاص طور سے اللہ پر توکل اور اعتماد پیدا کرتا ہے، اللہ پر توکل جما لیتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس واقعے کو ہم نظروں میں رکھ کر اپنے اندر ایمان پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، اللہ پر توکل پیدا کریں، اللہ پر ہی اعتماد رکھیں۔ پریشانی ہو، یسر ہو، عسر ہو، مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہم نے بتایا کہ یہ مہینہ عظمت کا ہے، احترام کا ہے، تقدس کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا احترام بجا لانے کو ہمیں حکم دیا ہے، اور دنیا والوں نے بجا لایا ہے۔ ہمیشہ سے دنیا والے ان مہینوں کا احترام بجا لا رہے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے اہل سنت ہونے کے اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ان مہینوں میں فتنہ فساد سے بچیں، خرافات سے بچیں، شرک سے بچیں، بدعت سے بچیں، ظلم سے بچیں، ہر طرح کی برائی سے بچیں۔ بعض علماء نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر مہینہ محترم ہو، یعنی مہینہ محترم ہو یا جگہ فضیلت والی ہو، تو اس جگہ جرم کرنا بھی اللہ کی نظر میں بڑا جرم ہو جاتا ہے، اس کا گناہ شدید ہو جاتا ہے، چونکہ یہ مہینہ محرم کا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ شدید ہو جائے گا۔
دوسرے مہینوں میں گناہ کرتے ہیں کم اس کی شدت کم ہوگی بنسبت محرم کے اور حرمت والے مہینوں کے. اسی طرح سے کوئی رمضان میں کرے، کوئی حرم میں گناہ کرے، کوئی حرم مدنی یا حرم پاک میں گناہ کرے. تو علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے. بعض علماء اس کی تردید بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس بات کی حقیقت نہیں ہے، اس بات کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی فضیلت والے دنوں میں یا فضیلت والی جگہ میں گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا جو ہے بدلہ بہت بڑھ جاتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں، لیکن اس کو بہت سارے علماء نے بھی ذکر کیا ہے. بہرکیف یہ ایک علمی نقطہ تھا جو آپ کے سامنے میں بیان کر دیا. اب آتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عظمت دی ہے، محرم بنایا ہے، محترم بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اور اس حدیث کو پیش کر کے جس حدیث میں اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے اسی کے پس منظر میں، اسی کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے. سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فریضہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. رات کی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے. تو اس مہینے کی جو عظمت ہے روزے کی بنیاد پر بھی ہے. اس مہینے میں عاشورہ ہے، اور اس مہینے کو رسول اللہ نے شہر اللہ کہا ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے. رمضان اپنی جگہ مبارک اور مقدس مہینہ، رمضان کے بعد فضیلت کے اعتبار سے، روزے کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے. تو علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر اور دوسرے نصوص کی بنیاد پر یہ ذکر کیا ہے کہ محرم کا، پورے محرم کا روزہ رکھنا مشروع ہے. کتنا روزہ؟ جس طرح سے رمضان کا پورا روزہ رکھتے ہیں، پورے محرم کا روزہ رکھنا مشروع ہے. بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے. بعض علماء اس پوائنٹ پہ بحث کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کسی مہینے کا روزہ رکھا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے. تو اس بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کا، پورے محرم کا روزہ نہیں رکھا ہوگا. تو اس بنیاد پر دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ محرم کا اکثر و بیشتر روزہ رکھنا افضل ہے. پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھنا بلکہ اکثر و بیشتر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مکمل روزہ رکھتے تھے، اور اس مہینے کو یہ کہا جائے گا کہ اکثر و بیشتر روزہ رکھیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ شروع کے جو 10 ایام ہیں، پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کا روزہ رکھنا چاہیے. بہرکیف یہ بات متفق ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ محرم کا اکثر و بیشتر روزہ رکھنا جائز ہے، بہتر ہے، اور رمضان کے بعد جو ہے افضل ترین روزوں میں سے اس کی فضیلت. یہ تو محرم میں جو روزہ رکھنا چاہیے عمومی طور پر یہ وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے رمضان کے بعد. یہ عمومی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک خصوصی روزہ ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. محرم سے متعلق 2 قسم کے روزے، ایک عمومی طور پر پورے مہینے کا اکثر و بیشتر روزہ رکھنا، اور ایک ہے خصوصی روزہ رکھنا وہ عاشورہ کا. عاشورہ بولتے ہیں 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ، 10 تاریخ کو بھی عاشورہ بولتے ہیں. تو عاشورہ کا روزہ رکھنا ایک خصوصی روزہ ہوا. ایک عمومی روزہ ہوا محرم میں جو جتنا روزہ رکھنا چاہے، پہلے عشرے میں 2-4 رکھ لیں، دوسرے عشرے میں 2-4 رکھ لیں، تیسرے عشرے میں 2-4 رکھ لیں، مہینے کا اکثر و بیشتر روزہ رکھ لیں. یہ عمومی حدیث ہے. اور ایک خصوصی حدیث یہ ہے کہ محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں کئی قسم کی روایات آتی ہیں. اس میں ایک پہلی قسم کی روایت یہ آتی ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کی جو ہے کا روزہ رکھا ہے، اور اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ میں گمان کرتا ہوں، میرا گمان ہے کہ اللہ رب العالمین عاشورہ محرم کے روزہ سے گزشتہ 1 سال کے گناہ کو اللہ مٹا دے گا.
یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے یہاں سوچ اور سمجھ یہ ہے کہ ہم 1 سال میں کتنی نافرمانی کیے ہوں گے، ہم نے کتنا گناہ کیا ہوگا، کتنی غلطی کی ہے، کیا ان غلطیوں کی تلافی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کے لیے 1 روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اتنی ہم نے غفلت کی ہے، اتنا گناہ کیا، اللہ نے چھوٹ دیا، روزی دیتا رہا، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے رہے، اللہ اپنا رحم ہمارے اوپر برساتا رہا، اپنا کرم ہمارے اوپر نازل فرماتا رہا، ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا، سال بھر اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، تلافی کی باری آ رہی، گناہوں کو معاف کروانے کی باری آ رہی ہے، صرف 1 روزہ ہے اور ایک طرف پورے سال کا گناہ، کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر لوگ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی افضل طریقہ بتائیں گے کتنا روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اور صحابہ کرام کو اس روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور آپ نے اس کا ثواب یہ بتایا کہ گزشتہ 1 سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کی حدیث ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا یعنی محرم میں خصوصی روزہ رکھنے کے تعلق سے ایک قسم کی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ ایک حدیث وہ ہے، صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا، جیسے مکہ میں رکھ رہے تھے، آپ نے کہا تم لوگ بھی رکھو۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسی بات ہے تو چلو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس حدیث سے کیا دلیل ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ کے لیے عہد فرما رہے ہیں، یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں جو ہے 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم آنے سے پہلے، بلکہ محرم کا مہینہ جو ہے آنے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ آپ کب وفات پائے ہیں؟ 12 محرم صفر ربیع الاول، یعنی تیسرے مہینے میں جا کے آپ کی وفات ہو گئی، تیسرے مہینے میں جا کے آپ کی وفات ہو گئی، گویا آپ آگے سال تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اس حدیث سے دلیل ملتی ہے کہ ہم 9 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ارادہ فرمایا ہے۔ پہلے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے اس حدیث کی بنیاد پر کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ تو یہ 2 قسم کی حدیث ہو گئی، اور ایک تیسری قسم کی حدیث ہے، تیسری قسم کی حدیث ہے خصوصی جو عاشورہ سے متعلق 3 قسم کی حدیث ہے۔ پہلا آپ نے 10 کا روزہ رکھا، دوسرا ابھی جو بیان کیا کہ آئندہ اگر زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا، یہ دوسری قسم کی حدیث ہو گئی۔ اور تیسری قسم کی ایک حدیث ہے، بعض روایات میں آیا ہے کہ تم جب عاشورہ کا روزہ رکھو تو 1 روزہ پہلے ملا لو یا 1 روزہ بعد میں ملا لو، اس طرح کی حدیث آئی ہے۔ لیکن یہ حدیث سندن ثابت نہیں ہے، اس طرح کی متعدد حدیث آئی ہے، متعدد حدیث آئی ہیں، لیکن ان حدیثوں میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، ساری حدیث ضعیف ہے۔ البتہ علماء نے، محدثین نے یہ کہا ہے کہ ان روایات میں ضعف ہلکا ہے، اگر کوئی ان حدیث پر بھی عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان ساری روایات تینوں قسم کی جو عاشورہ محرم سے متعلق جو 3 قسم کی روایات، ایک تو 10 محرم کی صحیح حدیث ہے، 9 محرم کا ارادہ کیا صحیح حدیث ہے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، تیسری شکل یہ ہے نا، 9 یا 10، 10 یا 11، یہ تیسری شکل یہ ہے۔ تو یہ حدیثیں ضعیف ہیں لیکن ذوف جو ہے ہلکا ہے۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ عاشورہ کے نام پر رکھا جائے، عاشورہ کا روزہ 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ دونوں شامل ہو جاتا ہے، من میں یہ نہیں رہتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے جو کہا 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 کو چھوڑ دوں گا، 10 کو بھی رکھوں گا، ساتھ میں 9 کو بھی رکھوں گا، تاکہ یہودی جو صرف 10 کو رکھتے ہیں ان کی مخالفت ہو جائے۔
تو علماء نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، اور میری نظر میں بھی یہی رائے سب سے بہتر ہے کہ عاشورہ کے نام پر 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ البتہ جائز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی 10 اور 11 کو رکھنا چاہے، جیسے احادیث میں ذوف ہلکا ہے، اگر کوئی رکھنا چاہ رہا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ جیسے کوئی عورت ہے، حیض سے تھی، وہ حیض سے پاک ہو رہی ہے، 9 محرم کو پاک ہو رہی ہے، اس کے لیے 9 محرم کا آپشن ختم ہو گیا ہے۔ اگر وہ چاہ رہی ہے 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، 10 اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ شکل بھی جائز ہے کہ کوئی 9 10 11 لگاتار تینوں دن کا روزہ رکھ لے، چونکہ ویسے بھی یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنا افضل ہے، رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے، تو اس اعتبار سے بھی روزہ رکھنا۔ پھر ان ساری احادیث میں ان سب دنوں کے بارے میں ذکر بھی آیا ہے، 10 کا بھی ذکر آیا ہے، 9 کا بھی ذکر آیا ہے، 11 کا بھی ذکر آیا ہے، تو 9 10 11 ہم تینوں بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کل کتنی شکلیں بنتی ہے، اگر کوئی چاہے تو صرف 9 کا رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کوئی چاہے تو صرف 10 کا روزہ رکھنا ہے، چاہے رکھ سکتا ہے، جائز ہے۔ کوئی چاہے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہے، یہ افضل شکل ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی رکھنا چاہے 10 اور 11 رکھنا چاہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی چاہے تو 9 10 اور 11 رکھنا چاہے، یہ بھی شکل جائز ہے، یہ بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن افضل شکل جو میں نے آپ کو بتائی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، یہ افضل ہے۔ انشاءاللہ عہد کریں، ابھی سے تہیہ کریں، کام تھوڑا کم کر لیں گے، ڈیوٹی سے پہلے ہی بھاگ آئیں گے، تھوڑی چھٹی لے لیں گے۔ جیسے مکہ کوئی ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، کیمپ باس سے یا ٹائم کیپر سے، اپنے جو ہے مین باس سے چھٹی لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ چھٹی لیتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو ضرورت پڑتی ہے، آپ چھٹی لیتے ہیں کہ نہیں؟ روزے کے لیے اگر چھٹی دے تو بھی، نہیں دے تو بھی، اللہ پر امید کرتے ہوئے انشاءاللہ ارادہ کریں گے روزہ رکھنا کوئی بھاری چیز نہیں۔ سحری کھائیں، سحری سے قوت ملے گی، آخری وقت میں سحری کھائیں، اس سحری کی بنیاد پر قوت بھی رہے گی، کام بھی کر سکیں گے اور روزہ بھی رکھ سکیں گے۔ تو ابھی سے ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اب ایک تاریخ کون سی ہے؟ آج یوم الجمعہ ہے، جمعہ ہے آج۔ سعودی عرب میں 7 تاریخ ہے، سعودی عرب میں آج 7 تاریخ ہے، اور انڈیا پاکستان میں 6 تاریخ ہے۔ تو آج اگر 7 ہے تو یوم السبت کو، یعنی سنیچر کو، ہفتے کے دن کو 8 تاریخ ہوگی، اور اتوار کو ہمارے لیے 9 تاریخ بنتی ہے، اتوار اور سوموار 10 تاریخ بنتی ہے۔ عاشورہ کے نام پر ہم سعودی عرب والے اتوار اور سوموار کا روزہ رکھیں گے، اتوار اور سوموار۔ شاید آپ کنفیوژن میں ہیں، ہاں کیلنڈر میں صحیح نہیں ہے، کیلنڈر جی ہاں، تو گھڑی اصل میں وہ سیٹنگ پہ ہوتا ہے نا، چاند 30 کا ہوا تھا، ایک دن لیٹ ہوا تھا، تو اس وجہ سے اس بنیاد پر وہ جو ہے کم تاریخ دکھا رہا ہوگا۔ آج حقیقت میں 7 تاریخ ہے، اور انڈیا میں 6 تاریخ ہے۔ تو یہ عاشورہ محرم کا روزہ ہے۔ میرے خیال سے روزے کے تعلق سے جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو گیا کہ عاشورہ محرم کا روزہ کب رکھنا ہے۔ عام طور سے اس روزے کے تعلق سے لوگوں کو صحیح بات نہیں معلوم ہے۔ عاشورہ تو ویسے لوگوں میں مشہور ہے 10 محرم، لیکن روزہ کس بنیاد پر، کس حیثیت سے رکھنا ہے، اس معاملے میں حدیث کیا کہتی ہے، اس میں صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے، اس میں صحیح رائے کیا ہے، افضل طریقہ کیا ہے، لوگوں کو اس سلسلے میں صحیح بات اور صحیح نالج نہیں ہے۔ تو میں نے جو بیان کیا ہے اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ بات جو ہے واضح ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں عاشورہ کے تعلق سے کچھ مسائل اور کچھ احکام ہیں، ان احکام اور ان مسائل کو مختصر طور پہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اذان ہونے والی ہے۔ تو عاشورہ محرم کے تعلق سے پہلا مسئلہ یہ ہے، 9 یا 10 محرم کا اکیلا روزہ اگر ہفتہ کو آ جائے یا جمعہ کو آ جائے تو اکیلا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے ہے نا، کوئی صرف 9 کو رکھنا چاہے، کوئی صرف 10 کو رکھنا چاہے، اور حدیث میں منع ہے جمعہ کو روزہ نہیں رکھو، سنگل روزہ نہیں رکھو، ہفتے کو بھی سنگل روزہ نہیں رکھو، لیکن یہ روزہ چونکہ اس دن پڑ رہا ہے ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم خاص کر کے جمعے کا روزہ نہیں رکھ رہے، جمعے کی بنیاد پر نہیں رکھ رہے ہیں، سنیچر کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ روزہ کس بنیاد پہ رکھ رہے ہیں؟ عاشورہ کی بنیاد پہ رکھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر ہفتہ یا جمعہ کو بھی پڑ جاتا ہے تو وہ روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر رمضان کا قضا ہو
تو وہ آدمی عاشورہ کا روزہ رکھ سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں پہلے قضا ہی پورا کرے گا تب عاشورہ کا روزہ رکھے گا، نہیں. عاشورہ کو روزہ رکھ سکتا ہے، بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض جگہوں پر انگریزی تاریخ چلتی ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر انگریزی تاریخ چلتی ہے، انگریزی حساب کتاب چلتا ہے، تو لوگوں کو جو ہے عربی تاریخ کا علم نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ کو کنفیوژن ہو گیا، اچھے سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے انشاءاللہ وہ سب اپنی اصلاح کر لیں گے. میں نے بہت سوچا ہے، بہت سوچنے کے بعد یہاں پہ اشارہ بھی لکھ لیا ہے تاکہ مجھ سے غلطی ہوگی تو سننے والے کی سب کی غلطی ہو جائے گی. اس لیے میں نے اس معاملے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کو میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں. تو انگریزی تاریخ کی بنیاد پر عربی تاریخ لوگوں کو صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی صبح فجر کے بعد یا جو ہے سورج نکلنے کے بعد پتہ چلا آج محرم کی 9 تاریخ ہے، اب وہ جھلانے لگا مجھے تو روزہ رکھنا تھا، عاشورہ کا روزہ رکھ رہے، میں نے نیت نہیں کی، میں نے سحری نہیں کھائی. اب وہ کیا کرے؟ وہ نیت کر سکتا ہے. جو روزہ نفلی روزہ ہے اس نفلی روزے کی نیت ظہر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ معلوم ہے نا؟ نفلی روزے کی نیت ظہر سے پہلے آپ کر سکتے ہیں. ظہر کے وقت کسی بھی ٹائم ظہر سے پہلے آپ کو یاد آیا روزہ رکھ سکتے، رکھنا چاہیے، رکھ سکتے، نیت کر سکتے. رسول اللہ کی سلسلے میں دلیل موجود ہے. یہ صرف فرض روزے کے تعلق سے ہے کہ آپ فجر سے پہلے ہی نیت کریں گے. مغرب سے لے کے فجر کے درمیان کسی وقت فرض روزے کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن جو نفلی روزہ ہے یہ بھی میرے خیال سے بہت بھائیوں کو نہیں پتا ہے، اس لیے بات کلیئر رہے. بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں میں نے سحری نہیں کھائی روزہ نہیں ہوگا. دین کی بڑی بڑی بات نہیں پتا ہے. دنیا کے معاملے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہوتی، دین کے بارے میں معمولی بات بھی پتہ نہیں. بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور نفلی روزے میں فجر کے بعد بھی نیت کر سکتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد بھی. تو اگر کسی کو خلجان ہو گیا، پتہ نہیں تھا، سورج نکلنے کے بعد پتہ چلا آج 9 محرم ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے، نیت کر سکتا ہے. لیکن ایک شرط ہے، اس شرط کو ذہن میں رکھیے. فجر سے لے کے ابھی تک کچھ نہ کھایا ہو، تب اس نے چائے پی لی، ناشتہ کر لیا، کچھ کھا لیا ہو تو اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کھا لیا. لیکن نہیں کھایا ہے، بھوکا ہے، یہ بات بھی صحیح ہونا ہے. ایسا نہیں کہ مولوی کی ایک بات لے لیں دوسری بات کو چھوڑ دیں، بعد میں جو ہے کہیں گے کہ روزہ ہی نہیں ہوا. تو اگر نہیں کچھ کھایا ہوا ہوگا فجر کے بعد سے لے کر تو سورج نکلنے کے بعد بھی ظہر سے پہلے کسی بھی وقت نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے. مسافر اگر آدمی عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے، سفر پہ ہے تو رکھ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ مشقت نہ ہو. مشقت کی بنیاد پر رمضان کا فرض روزہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سہولت ہے تو مسافر آدمی بھی مشقت نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھ سکتا ہے. قضا روزے اور عاشورہ کے روزے کو ایک نیت سے رکھ سکتے ہیں. قضا کوئی روزہ ہے، واجبی روزہ ہے جو چھوٹا ہوا ہے وہ روزہ، اور یہ روزہ اسی طریقے سے سوموار کا روزہ، جیسے سوموار ایک دن ہم لوگوں کو پڑے گا، سوموار کی نیت کر لیں گے، عاشورہ کی نیت کر لیں گے، 2 چیز کی نیت ہو جائے گی. لیکن قضا کا معاملہ تھوڑا الگ ہے. قضا بھی رکھ سکتے ہیں قضا کی نیت سے، اور عاشورہ کی نیت سے ایک روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ قضا کو الگ سے ادا کریں تاکہ آپ کو روزے کا مزید ثواب مل جائے، اجر مل جائے، اور عاشورہ کا جو اجر ہے وہ بھی مزید آپ کو مل جائے. لیکن رکھنا چاہیں تو دونوں کو ایک نیت میں رکھ سکتے ہیں. کفارات کا روزہ، کفارے میں جو روزہ رکھتے ہیں، جیسے قسم کا کفارہ ہے، کتنا روزہ رکھتے ہیں؟ 3 روزہ رکھتے ہیں. قسم کھا لے، قسم ٹوٹ جائے تو 3 روزہ رکھنا پڑتا ہے. قسم کے کفارے کا جو روزہ ہوتا ہے تو عاشورہ کے ساتھ ایک نیت میں نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ روزہ الگ رکھنا پڑے گا. عاشورہ کا روزہ معاملہ الگ ہے، اس کو الگ رکھنے کی ضرورت ہے. عاشورہ کا جو وقت متعین ہے اسی وقت میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے. وقت گزرنے کے بعد عاشورہ کی نیت سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. جیسے عورت ہی کی مثال لے لیں، عورت کو حیض آ گیا، نفاس سے گزر رہی ہے، تو وہ عورت اگر 9، 10، 11 اگر ان ایام میں جو عاشورہ کی تاریخ ہے روزہ اگر نہیں رکھ سکے تو بعد میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. عاشورہ کی نیت سے پہلے بھی نہیں رکھیں گے، عاشورہ کی نیت سے بعد میں بھی نہیں رکھیں گے. یہ الگ میٹر ہے کہ محرم کے مہینے میں جو روزہ رکھنے کا معاملہ ہے وہ الگ ہے. محرم کے پورے محرم میں کسی بھی وقت افضل ترین روزہ ہے، ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ تاریخ متعین ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا افضل ہے، یہ روزہ رکھنا چاہیے. اگر یہ تاریخ فوت ہو جائے کسی عورت سے حیض کی وجہ سے تو بعد میں یہ روزہ اس کی قضا نہیں کر سکتی ہے.
جس کی نیت عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تھی مگر کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ محرم سے پہلے ہی سے ذوالحجہ میں، ذوالقعدہ میں، رمضان میں، شوال میں ہماری نیت تھی کہ جب عاشورہ آئے گا تو عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، لیکن اتفاق سے ہم بیمار پڑ گئے، جیسے ہم سفر پہ نکل گئے اور سفر مشقت ترین ہے، یا کسی اور مصیبت کے ہم شکار ہو گئے، روزہ نہیں رکھ سکے، تو نیت کی بنیاد پر بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے گا، اس لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی عورت کو حیض آ جائے اور وہ عورت رونے لگے، وہ عورت جو افسوس کرنے لگے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکے، ہم جو نیت کیے تھے ہماری نیت پوری نہیں ہوئی، اس عورت کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بنیاد پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اور ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو عاشورہ محرم کا روزہ ہے، اس کے رکھنے سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو وہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ معاف ہوگا، توبہ نہیں کرتے ہیں تو نیکیوں سے، اعمال سے اور نیک کاموں سے، روزہ سے، حج سے، زکوٰۃ سے، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حج کے معاملے میں علماء نے کہا کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کا بھی معاملہ تھوڑا الگ ہے، لیکن صوم عاشورہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہمارے جو بڑے گناہ ہیں اللہ رب العالمین سے ان گناہوں کے لیے توبہ کریں اور یہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس گناہ سے اللہ رب العالمین سے معافی بھی طلب کریں۔ کچھ چیزیں اس سلسلے مزید تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ عاشورہ کے تعلق سے بہت ساری ضعیف حدیث ہیں، اور ہم وہ مسلمان ہیں جو قرآن پر اور صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ایک بھائی ہیں حامد صاحب ہیں، 3.5 کلومیٹر سے پیدل چل کر کے صرف دین کی تلاش میں آئے ہیں۔ اگر ان کو ضعیف چیزیں، الٹی پلٹی چیزیں بتائی جائیں تو ان کے آنے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمیں بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے اور سیدھی سچی بات بتانے والے، جو دلیل ہے قرآن و حدیث کی، وہی سے ہم بات بتانے والے ہیں۔ تو بہت ساری حدیثیں عاشورہ کے تعلق سے ضعیف حدیثیں امت میں مشہور کی گئی ہیں، ان سب چیزوں کو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات جو بہت مشہور ہے، لوگوں میں عام ہے، کہ جو عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر کثرت سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو سال بھر دور کر دیتا ہے، اللہ اس پر سال بھر کشادگی کرتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے محرم پر اسی حدیث کو بنیاد بنا کر اور دوسری ضعیف اور موضوع حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور پھر ان نظروں کو، ان نیاز کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نظر عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے، اور یہ اللہ کے لیے مانیں گے۔ کوئی نظر غیر اللہ کے لیے مانی جائے، سیدنا حسین رضی اللہ کے نام پر اگر نظر مانی جائے، ان کے نام کی سبیل لگائی جائے، ان کے نام کی دیگ پکائی جائے، ان کے نام پر کھانا تقسیم کیا جائے، 10 محرم کو ہو یا محرم کے مہینے میں کسی بھی تاریخ کو ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس گناہ پر خاتمہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین معاف بھی نہ کرے۔ شرک والا کام ہے۔ تو 10 تاریخ کی بنیاد پر بہت ساری ضعیف حدیثیں گڑی گئیں، اس لیے گڑی گئی کہ 10 تاریخ کو کاروبار کیا جائے، کرشمے، ماتم، تعزیہ، قوالیاں، ڈانس، عورت، مرد، لڑکے، پکانے، سبیل، نذرانے، ان سب چیزوں، ان کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ضعیف اور موضوع حدیثوں کو گڑھا گیا، لوگوں میں اس کو پھیلایا گیا تاکہ ماتم منایا جائے، تاکہ محرم منایا جائے، تاکہ حسین کے نام پر سبیلیں لگائی جائیں، ان کے نام کا نظر و نیاز کیا جائے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں قرآن و حدیث میں جس کی بنیاد پر ہم کہیں کہ محرم میں ماتم کرنا چاہیے، یا محرم میں تعزیہ منانا چاہیے، یا محرم میں یا 10 محرم کو عاشورہ کو دیگ پکانا چاہیے، یا حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا چاہیے، ان کے نام کی سبیل لگانی چاہیے۔ یہ سب خرافات اور بدعت ہے، دین میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، نوحہ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نوحہ کرتے ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر اور شہید پر ماتم کیا جاتا ہے، چیخا چلایا جاتا ہے، خاص طور سے اس میں عورتیں آگے ہوتی ہیں، نوجوان نسل بھی آگے ہوتی ہے، نوجوان اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔
اسلام نے ہمیں آسانی کا راستہ دیا، عبادت کا معاملہ آسانی کا، دین کا معاملہ آسانی کا، تکلیف کا اسلام میں دور دور تک تعلق نہیں ہے، رونا دھونا تکلیف اسلام میں ہی نہیں، تکلیف اپنے آپ کو پہنچانا یا ماتم کرنا اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امت میں اور لوگوں میں جو بدعت در آئی ہیں اللہ ان بدعتوں کو دور کرنے کی ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرما، اور ہم سب لوگوں کو خاص طور سے اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں، جو ہماری آواز کو سن رہے ہیں، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اللہ ان تمام لوگوں کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، ساتھ ساتھ اس بات کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم نے جو سال بھر چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان ہی پر ہم سب کو صحیح سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے اللہ رب العالمین ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔